ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے کلرک کے بیٹے شیخ مجیب الرحمان عالمی رہنما کیسے بنے؟ سارا دن سائیکل پر تحریک پاکستان کے لیے محنت کرنے اور ماریں کھانے والے اسٹوڈنٹ لیڈر شیخ مجیب الرحمان کو یونیورسٹی سے کیوں نکال بار کیا گیا اور وہ اپنی ایجوکیشن کیوں مکمل نہ کر سکے؟ کیا واقعی مجیب الرحمان نے 8 سال کی لڑکی سے شادی کی تھی؟ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کے سپورٹرز ذوالفقار علی بھٹو کو جنگلی کتا کیوں کہتے رہے؟ فاطمہ جناح کو صدر پاکستان بنانے کے لیے شب و روز ایک کرنے والے شیخ مجیب الرحمان کو ایوب خان نے کتنے عرصے تک جیلوں کا مہمان بنائے رکھا؟ شیخ مجیب کو میاں والی جیل میں مردوں کی بجائے عورتوں کی بیرک میں کیوں ڈال دیا گیا اور وہ فیصل آباد کی کون سی ٹیکسٹائل مل کے تہہ خانے میں قید کاٹتے رہے؟ بنگلہ دیش میں فوجی بغاوت کیسے ہوئی کہ جس نے شیخ مجیب الرحمان کے گھر میں گھس کر ان کے 10 سالہ بیٹے سمیت خاندان کے 18 افراد کو گولیوں سے بھون ڈالا گیا؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں عوامی لیگ کے سابق سربراہ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کی زندگی سے متعلق دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ اردو الرٹس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید، اور میں ہوں ڈاکٹر عرفان عزیز۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں، اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔ اور آپ مجھے انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ شیخ مجیب الرحمان ڈھاکہ شہر سے 140 میل دور گوپال گنج کے نوائی گاؤں تونگی پورہ میں 17 مارچ 1920 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد بزرگوار شیخ لطف الرحمان کلرک جبکہ ان کی والدہ ہاؤس وائف تھیں۔ شیخ مجیب الرحمان کی عمر ابھی 13 برس تھی کہ ان کی کزن فضیلت النساء سے بات پکی کر دی گئی۔ فضیلت النساء شیخ مجیب الرحمان کے چچا کی بیٹی تھی اور اس وقت اس کی عمر صرف 3 سال تھی۔ 1938 میں جب شیخ مجیب الرحمان کی شادی ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 18 برس تھی، جبکہ ان کی دلہن صرف 8 سال کی تھی۔ شیخ مجیب الرحمان اور فضیلت النساء کی 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، جن کے نام شیخ کمال، شیخ جمال، شیخ رسل، شیخ حسینہ، شیخ ریانہ ہے۔ شیخ مجیب الرحمان نے اپنی ابتدائی تعلیم گوپال گنج سے حاصل کی۔ وہ ابھی پرائمری ہی میں تھے جہاں ان کا اسکول کے پرنسپل سے جھگڑا ہو گیا۔ 10-12 سال کے شیخ مجیب نے پرنسپل کو ہٹانے کے لیے جلوس نکالا۔ پرنسپل تو خیر اپنے عہدے پر رہے، لیکن شیخ مجیب الرحمان کو اگلے 4 سال تک اسکول سے آؤٹ ہونا پڑا۔ میٹرک کے بعد شیخ مجیب کولکتہ چلے آئے اور انہوں نے گورنمنٹ اسلامیہ کالج میں ایڈمیشن لیا۔ وہ آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں شامل ہو کر اسٹوڈنٹ لیول پولیٹکس کرنے لگے۔ شیخ مجیب الرحمان کو کلکتہ شہر راس آ گیا۔ یہاں رہتے ہوئے انہوں نے سیاست کے گر سیکھے۔ تب ان کا شمار جوشیلی تقریریں کرنے والوں میں ہونے لگا۔ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنگال کے پرجوش کارکن شیخ مجیب الرحمان صبح ہوتے ہی اپنی سائیکل پر نکل جاتے۔ وہ سارا دن قیام پاکستان کے لیے محنت کرتے اور شام کو اپنے ہاسٹل لوٹتے۔ جب پاکستان کو آزادی ملی تو اس وقت شیخ مجیب الرحمان اپنی کالج ایجوکیشن مکمل کر چکے تھے۔ شیخ مجیب یونیورسٹی آف ڈھاکہ میں داخلہ لیا اور ساتھ ہی اپنی سیاسی سرگرمیوں کو جاری رکھا۔ شیخ مجیب الرحمان شروع ہی سے جوشیلے مزاج کے تھے۔ یونیورسٹی رہتے ہوئے کبھی وہ دنگے فسادوں میں ملوث پائے جاتے، وہ جلوسوں کی قیادت کرتے اور کبھی بھوک ہڑتال کے کیمپ لگا کر بیٹھ جاتے۔ پھر ایک روز ڈھاکہ یونیورسٹی کی انتظامیہ نے انہیں کیمپس سے فارغ کر دیا اور وہ اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ شیخ مجیب الرحمان یونیورسٹی سے نکالے جانے کے بعد فل ٹائم پولیٹکس کرنے لگے۔ انہوں نے جلدی مسلم لیگ کو ٹاٹا بائے بائے بولا اور وہ حسین شہید سروردی کی عوامی مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ شیخ مجیب الرحمان سال 1954 میں پہلی بار مشرقی بنگال اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے تو انہیں مشرقی پاکستان کے چیف منسٹر کے فضل الحق نے اپنی کابینہ میں شامل کرتے ہوئے وزارت زراعت کا پورٹ فولیو دیا۔ شیخ مجیب الرحمان 1955 میں پاکستان کی دوسری قانون اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے اور وہ ایوب خان کے مارشل لا تک رکن اسمبلی رہے۔
قومی اسمبلی کے رکن شیخ مجیب الرحمان کے کولیگز حسین شہید سروردی، نواب آف کالا باغ میاں ممتاز دولتانہ، بلخ شیر مزاری، سکندر مرزا، فیروز خان نون اور یوسف رضا گیلانی کے والد سید علمدار گیلانی سمیت کئی بڑے نام شامل تھے۔ شیخ مجیب الرحمان کی سیاسی جماعت عوامی مسلم لیگ کا نام بدل کر صرف عوامی لیگ رکھ دیا گیا۔ تو اس کے بعد شیخ مجیب نے قومی اسمبلی میں یہ مطالبہ کیا کہ اب پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بجائے جمہوریہ پاکستان رکھا جائے۔ فیلڈ مارشل ایوب خان کے مارشل لا کے بعد شیخ مجیب الرحمان زیر عتاب آئے۔ دور ایوب میں وہ 3 سالوں تک پابند سلاسل رہے۔ 1963 میں حسین شہید سروردی کی پر اسرار موت کے بعد شیخ مجیب الرحمان عوامی مسلم لیگ کے سربراہ بنا دیے گئے۔ ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح کے مابین ہونے والے صدارتی انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان نے مادر ملت کو کھل کر سپورٹ کیا۔ صدارتی الیکشن کے لیے فاطمہ جناح کے نامینیشن پیپرز جمع کروانے والے یہی شیخ مجیب الرحمان تھے۔ شیخ مجیب الرحمان فاطمہ جناح کی الیکشن کمپین کے انچارج مقرر ہوئے۔ اگر آپ اس دور کی تصاویر دیکھیں تو یقیناً ہر جلسے میں وہ فاطمہ جناح کے ساتھ ہی نظر آئیں گے۔ شیخ مجیب الرحمان نے فاطمہ جناح کو ایسٹ پاکستان میں ویلکم کہا اور ان کے بڑے بڑے جلسے، جلوسوں اور ریلیاں کروائیں۔ یہی وجہ تھی کہ مشرقی پاکستان میں فاطمہ جناح نے ریکارڈ ووٹ حاصل کیے۔ آپ اسے انتقامی کارروائی کہیں یا کوئی اور نام دیں، لیکن یہ حقیقت ہے ایوب خان کے دور حکومت میں شیخ مجیب اور اس کے ساتھیوں نے کڑا وقت جھیلا، اور پھر ایسا مجیب اینڈ کمپنی وفاق پاکستان سے بیزار ہوتے گئے۔ ایک موقع پر شیخ مجیب نے اپنے کارکنان کو یہ آرڈرز تک دیے کہ اردو بولنے والے اور مغربی پاکستان کی حمایت کرنے والے غدار بنگالیوں کو چن چن کر نشان عبرت بنا دیا جائے۔ شیخ مجیب الرحمان ڈھاکہ کے علاوہ سہیوال، فیصل آباد اور میاں والی سینٹرل جیل میں اسیری کاٹتے رہے۔ شیخ مجیب الرحمان کچھ عرصے تک فیصل آباد کی لاہور ٹیکسٹائل مل کے ایک چھوٹے سے کوارٹر اور بعد میں اسی ٹیکسٹائل مل کے تہہ خانے میں قید رہے۔ یہاں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ جب شیخ مجیب کو میاں والی جیل منتقل کیا گیا تب یہ خطرہ موجود تھا کہ کہیں انہیں جیل سے بھگا نہ دیا جائے۔ تو پھر ایک روز میاں والی جیل میں عورتوں کی بیرک خالی کروا دی گئی اور یہاں شیخ مجیب کو رکھا گیا۔ شیخ مجیب الرحمان افواج پاکستان کے سپہ سالار جنرل ٹکا خان کو بچر آف بنگال یعنی بنگال کا قصائی کہہ کر پکارا کرتے۔ 1970 کے عام انتخابات کے موقع پر ہندوستانی شہریوں نے شیخ مجیب الرحمان کے حق میں دلی میں پاکستانی سفارت خانے کے باہر ایک بہت بڑی ریلی نکالی۔ اس ریلی میں جی اے بنگلہ، جی اے مجیب، شیخ مجیب جیتے گا اور جنگلی کتا ہارے گا کے نعرے لگائے گئے۔ عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب الرحمان ڈھاکہ شہر کے 2 حلقوں NA 111 اور 112 سے کشتی کے نشان سے الیکشن دنگل میں اترے۔ انہوں نے اپنے حریف کو شکست فاش دی اور وہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ 70 کے عام انتخابات میں نیشنل اسمبلی کی ٹوٹل 300 میں سے 160 سیٹیں جیت کر شیخ مجیب حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئے، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی کے حصے میں 81 سیٹیں آئی تھیں۔ 1970 کے عام انتخابات کے بعد شیخ مجیب الرحمان آئینی لحاظ سے اقتدار کے حقدار تھے، مگر جنرل یحییٰ خان اور بھٹو صاحب کو شیخ مجیب الرحمان کسی صورت بھی قابل قبول نہ تھے۔ آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوتے ہی شیخ مجیب کو ڈھاکہ میں ان کے دھان منڈی میں واقع ان کے گھر سے گرفتار کر لیا گیا۔ اس سے ایک روز پہلے ذوالفقار علی بھٹو کراچی ایئرپورٹ میں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا۔ 16 دسمبر 1971 کے روز جنرل نیازی نے سرنڈر کر دیا اور بنگلہ دیش پاکستان سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو گیا۔ تب شیخ مجیب مغربی پاکستان میں قید تھے۔ جنوری 1972 کو مجیب الرحمان کو رہا کر دیا گیا اور وہ لندن اور دلی کے راستے ڈھاکہ پہنچے اور 12 جنوری کو انہیں بنگلہ دیش کا صدر بنا دیا گیا۔
शेख मुजीबुर रहमान ने BBC के एक नुमाइंदे को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि मेरी सबसे बड़ी ताकत ये है कि मैं अपने लोगों से मोहब्बत करता हूँ और मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि मैं अपने लोगों से बेहद मोहब्बत करता हूँ। शुमाली अमरीकी मुल्क क्यूबा के हुर्रियत पसंद रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म ने एक मौके पर कहा था कि मैंने आज तक हिमालय नहीं देखा, लेकिन मैंने मुजीब को देखा है। मैं ये समझता हूँ कि अपनी करिश्मा साज शख्सियत और जुर्रत में ये बंदा हिमालय के पहाड़ के जैसा था। बांग्लादेश बन जाने के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने फरवरी 1974 में पाकिस्तान का दौरा किया। पाकिस्तान दुश्मन जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लाहौर आए तो दुनिया ने उसी गद्दार को भुट्टो साहब के हाथों में हाथ डाले खुशगपियों और हंसते मुस्कुराते देखा। 15 अगस्त 1975 के रोज़ इंडिया अपना कौमी दिन मना रहा था तो उसी रोज़ बांग्लादेश की फ़ौज ने बगावत कर दी। शेख मुजीबुर रहमान के घर को चारों तरफ से घेर लिया गया, उनके ज़ाती मुहावज़ों को एक एक करके मार दिया गया। ऐसे में शेख मुजीबुर रहमान घर की बलाई मंजिल से नीचे आए और फ़ौजी से मुखातिब हुए, तुम यहाँ किस लिए आए हो? तो फिर उस फौजी ने जवाब दिया, हम आपका बंदोबस्त करने आए हैं। उस मौके पर शेख मुजीबुर रहमान ने ज़ोर से कहका लगाया और कहा, मुझे पाकिस्तानी फ़ौज ना मार सकी, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मुझे मारो। फ़ौजी ऑपरेशन में शेख मुजीबुर रहमान खुद, उनकी अहलिया और तीनों बेटों समेत ख़ानदान के 18 अफराद को गोलियों से भून डाला गया। सिर्फ उनकी साहबजादियाँ शेख हसीना और शेख रिहाना जिंदा बची, जो उस वक्त बैरून मुल्क थीं। याद रहे कि मुक़्तलीन में शेख मुजीब का सबसे छोटा बेटा शेख रुसल भी शामिल था कि जिस मासूम की उम्र सिर्फ 10 साल थी। किताबों में तहरीर है कि शेख मुजीबुर रहमान और उनके ख़ानदान की लाशें 3 दिन तक उसी मकान में पड़ी रहीं। 3 दिन के बाद फ़ौजी कमांडरों से खसूसी इजाज़त ली गई तो फिर जाकर तजहीज़ व तकफ़ीन की गई। दोस्तों, बांग्लादेश की वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद शेख मुजीबुर रहमान की साहबजादी है। बांग्लादेश के करेंसी नोटों पर शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर देखी जा सकती है। याद रहे कि बानिए बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान बंगा बंधु के नाम से भी पुकारे जाते हैं, जिसका मतलब है कि बांग्लादेश का दोस्त। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। उर्दू अलर्ट्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।